اگر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ رفض ہے تو دونوں جہان گواروں میں رافضی ہوں. سمجھ آئیے بات. ہمارے مذہب کے 4 امام ہیں، چاروں کے چاروں اہل بیت پر جان دینے والے ہیں اور اہل بیت کی تعظیم کرنے والے ہیں. اور جن لوگوں نے آج کتابیں لکھی ہیں، میں ایک مرتبہ بامبری گیا تقریر کرنے کے، آگے ایک چور مار کا مفتی صاحب لگے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے جناب علی مرتضیٰ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور ظالم جس وقت قیامت کا میدان ہوگا جنہوں نے کلمہ پہلا پڑھا ہے وہ استاد شمار ہوں گے، جنہوں نے پیچھے پڑھا ہے وہ شاگرد شمار ہوں گے. نیکیوں میں سے ایک نیکی وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پیچھے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ وہ ان کی نیکیوں میں شمار ہوں گے. قیامت تک جو نیکیاں کرے گے سب کے برابر ان اکیلوں کو جائے گا. سب سے پہلے جناب خضر کبریٰ کو جائے گا. اس موازنے میں امام مناوی نے بہت اچھے کھل کے لکھا کہ بعض لوگوں کا جو اختلاف ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ جو ہیں وہ افضل ہیں، ان کا یہ کہنا صحیح نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک جناب خضر کبریٰ زندہ رہی ہیں سرکار نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اس کا ایک اس بات کا ثبوت ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اس سے کوئی پیاری آپ کو لگتی تو آپ اس سے شادی کرتے، لیکن آپ جیسا بندہ ہی کوئی آپ کو نظر نہیں آیا، کوئی خاتون ہی نظر نہیں، شادی نہیں کی. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بیویوں میں سب سے پیاری ہیں جو ایک وقت میں کئی تھیں، لیکن ان کا نکاح کب ہوا ہے؟ جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کل پرسوں 2 تقریریں ان پر گزری ہیں. وہ سب دوستوں کے سامنے میں نے ان تمام اعتراضات کو رفع کیا جو آج کے اورٹیلسٹ کرتے ہیں یا خارجیوں نے وہ کی ہیں یا اور بہت سارے بدعقیدہ لوگ کرتے ہیں. ان کا سب کا رد کیا ہے. جناب سیدہ کی پاک دامنی اور طہارت اور افضلیت سوسائٹی میں اس کا ذکر کیا ہے. لیکن امام مناوی کہتے ہیں کہ حضرت خضر کبریٰ نے جو کام کیا ہے ایک ہی سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. اب قیامت تک جتنے کلمہ پڑھنے والے ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے سب کا ثواب جتنا بنے گا وہ اکیلا جناب سیدہ خضر کبریٰ کو جائے گا. پھر افضل کون ہوگا؟ ایک بڑی کنفیوژن ہے علماء کرام کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا. کہتے ہیں فضل کلی، فضل جزی. حضرت ادر قرار کے جتنے فضائل بیان کرو کہتے ہیں یہ فضل جزی ہیں. فضل کلی کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے. یہ جمہور کا مذہب ہے کہ وہ افضل ہیں. میرا بھی مذہب حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا ہے، میں ان کو افضل سمجھتا ہوں. لیکن فضل کلی کی جو تعریف کی ہے وہ کسی نے اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہو. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں فضل کلی کثرت ثواب کا نام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بڑی مدت تک ہم اس کو تلاش کرتے ہیں وہ فضیلت کون سی ہے جس کو فضل کلی کہتے ہیں، جس میں وہ پایا جائے. دوسروں کی لاکھوں فضیلتیں ہوں پر اس کے برابر وہ نہیں ہوتے. فضل کلی ہے کیا چیز؟ یہ بالکل ہمیں اغوا بنایا ہے نا، گل انہوں نے پتہ اپنے کوئی نہیں. شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ اس کا انکشاف کیا ہے جو مشکوٰۃ شریف کا آخری چیپٹر ہے، اس سے پہلے ثواب و حاضر الامہ، اس کے اندر بیان کیا فضل کلی کس بات کا نام ہے؟ کا کثرت ثواب کا نام ہے. جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے اس کو فضل کلی حاصل ہے. اب شاہ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں کہ فضل کلی کا فیصلہ کثرت ثواب پر ہے نا، تو ثواب کسی کو بھی ملا ہی نہیں، ثواب کا فیصلہ ہوا ہی نہیں سوائے اللہ کے. اس کثرت ثواب کو جانتا ہی کوئی نہیں کس کے ثواب زیادہ ہے. پھر یہ فیصلہ کس طرح ہو گیا کہ یہ اس کو فضل کلی حاصل ہے؟ اس لیے تکمیل الایمان میں کوئی درجن کے قریب بحثیں کر کر کے آخر میں توقف لکھا ہے. کہتے ہیں توقف سب سے افضل مذہب ہے. کہتے ہیں جب یہ پتہ ہی نہیں کہ ثواب کس کا زیادہ، ثواب کس کا نام ہے؟ عمل کے بدلے کا نام ہے. یہ کب کھلے گا؟ جب قیامت میں میزان رکھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، پھر پتہ چلے گا ثواب سب سے زیادہ کس کا ہے. جب اس کا پتہ ہی نہیں چلا ایسے تک تخمینے سے نیکی کے کام دے کر کثرت ثواب کا فیصلہ کرنا یہ اہل علم کا کام نہیں، نہ اللہ کا کام ہے. سید شریف جرجانی جن کا سن وفات 816 ہے، جنہوں نے علامہ طباطبایی کے ساتھ مناظرہ کیا تھا تیمور لنگ کے دربار میں، انہوں نے لکھا ہے شرح مواقف جلد 8 صفحہ 401 سے لے کر 404 تک، بلکہ 405 تک یہ بحث چلی ہے، جس میں دونوں دھڑوں کے دلائل پیش کیے ہیں. یہ حضرت ادر قرار کے افضلیت کے دلائل ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ کے افضلیت کے دلائل ہیں. بحث کر کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کثرت اعمال کو دیکھ کر، نیکی کے کام دیکھ کر کسی کے مطلب یہ فیصلہ کر لینا کہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، یہ سراسر غلط رائے ہے. وہ کہتے ہیں کسی کا ثواب رب پر واجب نہیں. رب چاہے تو ایک صالح کو دوزخ میں بھیج دے، چاہے تو ایک انتہائی بدنصیب انسان کو اٹھا کے جنت میں پھینک دے. جن کو دوزخ کے اندر ہی پیدا کیا ہے انہوں نے خدا کا کیا بگاڑا ہوا ہے؟ جن کو اللہ نے جنت کے اندر ہی پیدا کیا انہوں نے نیکی کون سی کی ہے؟ اپنی مرضی سے بغیر کسی گناہ کے جن کو دوزخ کے اندر پیدا کیا وہ جل رہے ہیں. جن کو جنت کے اندر پیدا کیا وہ جنت کی نعمتوں سے لطف. خدا کے اپنے فیصلے ہیں، خدا پر کسی کا اجر واجب نہیں ہے. اس لیے اعمال کو دیکھ کے تک سے یہ فیصلہ کرنا یہ محض من گھڑت بات ہے. اس کا کوئی سنیت کے ریکارڈ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اب لیجئے، یہ بات بھی آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ جس وقت
یہ بتا چکا ہوں نا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا. ان سب سے پہلے ان کو کیوں بنایا؟ یہ تقدیم خلق کی ایک بحث ہے فلسفے کے اندر. جس چیز کو پہلے بنایا جائے وہ موقوف علیہ ہوتی ہے، جس کو بعد میں بنایا جائے موقوف ہوتی ہے. مثلا بچہ ماں کے بعد بنتا ہے نا، پہلے ماں کو بنایا جاتا ہے کہ بچہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں پر، ماں ہو. اور بچہ بھی دودھ پینے کی پوزیشن میں نہیں آتا، ماں کی چھاتیوں میں پہلے سے دودھ آ جاتا ہے. پہلے دودھ کیوں آتا ہے؟ کہ اس پر بچہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے وہ پہلے آتا ہے. کل کائنات سے پہلے سرکار کے نور کو بنانا، مولا مرتضیٰ کے نور کو بنانا، اس کا مطلب یہ ہے اس کی ضرورت کل کائنات کو بھی ہے، سرکار کی بھی ضرورت ہے، مولا مرتضیٰ کی بھی ضرورت ہے. اگر ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ موقوف علیہ ہیں کا کل کائنات کی ساخت جو ہے وہ ان شخصیتوں کی محتاج ہے جو پہلے بنے ہیں. انہوں نے دونوں نے آ کے کیا کیا ہے کہ ان کے جسمانی ڈھانچوں کے مقابلے میں روحانی تربیت اور پرورش کرنا جو ہے یہ زیادہ ضروری تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا نور پیدا کیا گیا، اس وقت بھی وہ نبی تھے. یہ بات پچھلے 2 سالوں میں چھڑی تھی نا، سرکار پہلے نبی تھے اور بعد میں جس وقت کے ماں کے پیٹ میں آیا تو نبوت واپس لے لی گئی. پھر جب پیدا ہوئے تو سب نبی نہیں تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. اور بعد میں جب نیکیاں کی، اللہ کی عبادت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت عطا فرمائی. یہ سارے عقائد باطلہ ہیں. سمجھ میں آئی یہ بات؟ پہلی بات یہ کہ سرکار پیدائش کے وقت نبی تھے کہ نہیں. پہلا جو تعارف کرایا گیا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام کا پیکر عنصری تیار نہیں ہوا تھا. منکروں کی ایک جماعت نے کہا یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ یا موضوع ہے اور یا ضعیف ہے. لیکن محدثین خاص طور پر شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت طرق اس میں اتنا ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ متواترات میں سے ہے. اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے. جیسا کہ کہیں کیمرون نے استعفیٰ دے دیا ہے، میں نے نہیں مانا کہ وہ استعفیٰ دیا ہے. ایک بولا، دوسرا بولا، تیسرا بولا. اتنے لوگ بولے کہ مجھے ماننا پڑے. میں نے کہا اچھا بلا جوان آدمی تھا، اس کو پہلی مرتبہ وزارت ملی تھی، وہ اتنا جلدی کر کے کیوں استعفیٰ دے دے گا؟ لیکن کثرت ترک سے وہ بات سمجھ میں آ گئی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ شان، کثرت ترک سے یہ حدیث روایت ہوئی. کرتے پھر کیا رہے؟ کہا وہ نبیوں میں نبوت بانٹتے رہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب سرکار دو عالم السلام ایسا ممکن ہے خود نبی نہ ہو تو نبوت بانٹے؟ سرکار نے نبوتیں تقسیم کی ہیں. اس کے بعد یہ عقیدہ کہ پھر اس کے بعد آپ نبی نہیں رہے، یہ کافرانہ عقیدہ. یہ بات نوٹ کر لیں. علم عقائد کی کتابوں کے اندر خاص طور پر لالکائی نے، جس آدمی کی 10 جلدوں میں ایک کتاب ہے جو اصول اعتقاد کے نام سے مشہور ہے، بڑا نامی ہے. اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں. میری کتاب میرے پاس وہ 10 جلدوں میں موجود ہے. اللہ کا فضل ہے کسی کتاب کا والا آج تک ایسا نہیں دیا جو کتاب پہلے موجود نہ کی ہو. تو نبوت سے گرنے کا کوئی مزاج یا کوئی مثال یا کوئی اگزامپل یہ قانون قدرت میں ہے ہی نہیں. نبی پر آزمائشیں آتی ہیں، مصائب اور مشکلات آتے ہیں. زوال مرتبہ نبی کے راستے میں آنا حرام ہے. سمجھو بات؟ کتنے ہی نبیوں کا ذکر ہے، کتنی تکالیف اٹھائی ہیں اور کتنے ہی مصائب برداشت کیے ہیں، لیکن ایک نبی کے متعلق بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. سمجھ آئیے بات؟ وہ کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں ہوتا، وہ رب کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کا رینک پرماننٹ ہوتا ہے. جس آدمی نے یہ کہا ان سے نبوت سلب ہو گئی، اس کے بعد وہ نبی نہ رہے. پھر جب پیدا ہوئے تو اس وقت وہ نبی نہ تھے. نہیں یارو، نبی کو نبوت ملنے کے بعد زوال مرتبہ حرام ہے. اس آدمی نے کیا عقائد پڑھے ہیں اور کیا پڑھائے ہیں. اللہ کی شان ہے جب اللہ تعالیٰ دین ایمان سے معروم کرتا ہے تو عقل بھی سلب ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی موٹی کسی کتاب میں نہیں، جتنی اعلیٰ درجے کے مشہور کتابیں ہیں علم عقیدہ کی، سب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے کہ نبی کو زوال مرتبہ نہیں ہوتا. پیدا ہوا تو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جو مجھے بچپنے کے زمانے سے میں کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پتھر کو پتا ہو یہ نبی ہے، نبی خود کو نہ پتا ہو میں نبی ہوں. امام قسطلانی نے معابر الدنیا کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت سرکار کی ولادت ہونے والی ہے
اس وقت گدے، بیل، گائے، اونٹ، یہ جتنے جانور ہیں ایک دوسرے کی گردنوں میں گردنیں ڈال کے کہتے ہیں اور تمہیں مبارک ہو، اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں کوئی جانوروں کے حقوق دلانے والا نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ جانوروں کو حقوق دلانے والا بھی آ رہا ہے۔ جب گدوں کو پتہ چل گیا، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کو پتہ ماں کے پیٹ میں ہے اور نبی ہے، یہ کام کرتے رہے سرکار علی، کیا کرتے رہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ لطف کی بات، اعلیٰ حضرت کا نام بڑے کثرت سے لیتے ہیں لیکن پڑھی ہوئی حضرت کی کتابیں بھی نہیں ہیں۔ یہ صفحہ 181 سے یہ بحث شروع ہوتی ہے۔ کہا حضرت جبریل علیہ السلام جب بطول عذرا حضرت مریم علی ابنہا و علیہ الصلاۃ والثناء کے پاس تشریف لائے، جانتے ہو کیا کہا؟ جب جبریل آئے تھے حضرت مریم کے پاس تو جانتے ہو کیا کہا تھا؟ یہ فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، آیا اس لیے ہوں تاکہ پاکیزہ بیٹا میں عطا کروں۔ آئے رب کی طرف سے ہیں لیکن کہتے تاکہ میں بیٹا تھا، جن معاملات کا اختیار رب جن کو دیتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہ قانون کی نظروں میں بھی یہ بات کہنی درست ہے، اس کو کہتے ہیں وائکیریس لائبلٹی، یہ لا کا ورڈ ہے وائکیریس لائبلٹی۔ ایک چائے بیچنے والی کمپنی کا ملازم جاتا ہے، کسی کے ساتھ وہ کنٹریکٹ کر لیتا ہے، اس سے لاکھ روپیہ نفع یا لاکھ روپیہ خسارہ ہو جاتا ہے، کمپنی یہ نہیں کہتی کہ یہ ہمارے ملازم نے کہ ہم نہیں مانتے، نہیں، اس کے پاس لائسنس موجود ہے کہ یہ ہمارے بھی پر کام کرے، ساختہ پرداختہ مختار من مضر کا مثل ساختہ پرداختہ ذات خیش اپنی کے ہوگا، یہ اس کو وائکیریس لائبلٹی میں لکھ کے دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جبریل امی بھی وائکیریس لائبلٹی کی بنیاد پر آئے ہیں، اسی طرح اس نے نظام عالم خواص بشر کی رائے سے وابستہ فرمایا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو یہ شان دی تھی، اس طرح جو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کو بھی یہ اختیار دیا ہے اور انہیں ان کے مناسب اور فرق مراتب کے مطابق تدبیر و تصرف کا اذن دے دیا ہے۔ جن کو جو مرتبے دیے اس مرتبے کے مطابق جو ان کو اختیارات دیے وہ ان کے حوالے کر دیے، اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں ہم اس دائرہ کار میں یا ہماری جورسڈکشن ہے، اس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہر خیر و برکت اور فوز و نعمت چھوٹی یا بڑی، قلیل یا کثیر، ظاہر یا باطن، دینی یا دنیاوی، حضرت رب العزت جل مجدہ کی طرف سے کسی پر فاض ہونی منظور ہوتی ہے تو اس کی تنفیذ کا فرمان حضور پر نور سید عالم صلوات اللہ تعالی وسلم علیہ وآلہ آلہ واصحابہ اجمعین کی درگاہ عرش پناہ میں پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہی ہیں خلیفہ اعظم، نائب مطلق، سرکار کی ذات، مرجع عالم، قاسم براق، جیسا کہ خود سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں، اللہ دیتا ہے۔ پھر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ عالم پناہ سے وہ امور جو افلاک والوں سے متعلق ہوتے ہیں سلسلہ وار مرتب ہو کر ان کے احکام قدسی مدبرات امور مثل حضرت جبریل امی و میکائیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے جو کام کائنات میں ہونے والے ہیں زمین پر یا آسمان پر وہ سرکار کی بارگاہ میں پہلے آتے ہیں، تو سرکار جبریل اور میکائیل کو بلا کے آسمانوں کی تدابیر اور ان کا سسٹم اور ان کی تنظیم کار سب سرکار بتاتے ہیں اور وہ حضرات اپنے ماتحتوں پر تقسیم کرتے ہیں، جبریل امی اور حضرت اسرافیل، اور وہ امور جو زمین سے متعلق ہوتے ہیں ان کا حکم نامہ حضرت مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دربار میں آتا ہے۔ سب آپ بھی ایک طاہرانہ نظر سے دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں سنیت کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ جامع رضویہ ہے، صحیح بات ہے، جو فیصل آباد شریف میں ہے، کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش تا فرش، سارے عالم کے تاجدار، جبریل امی ممالک بالا کے وزیر، علی مرتضیٰ سلطنت زیریں کے وزیر، سرکار غوثیت والا مرتبت مدار المہام، اور سارے اقطاب صوبہ جات و نائبین، اور بادشاہت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سارے معاملات راجے ہیں۔ یہ ہیں اس کے معنی کہ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ عراق مجھے تفویض کیا گیا ہے، پھر ایک مدت کے بعد ارشاد فرمایا اب ساری زمین مشرق و مغرب بحر و بر دشت و جبل مجھے سپرد کر دی گئی۔ سیدی علی بن حیتی قدس سرہ فرماتے ہیں اس منصب کے بعد روئے زمین کے تمام اولیاء حاضر ہوئے اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عہدۂ قطبیت پر تسلیم و تانیت پیش کی، لیکن یہ تو پتہ چلا کہ سارے امور علی کے حوالے ہوتے ہیں۔ اب مولوی صاحب نے بہت اچھا کہا، علی شاہ حیدر امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر النذیرہ، علی ابن ام محمد رسول
چو موسیٰ ہمی گفت ہارون وزیرا بجنگ احد چو نبی ماندہ تنہا خدا یش فرستادہ ناد علی. اب علی کا نام لیتے وقت گھبراتے کیوں ہو؟ اعلیٰ حضرت کا تو یہ مذہب ہے کہ ساری کائنات کے امور، تمام روئے زمین کے امور جتنے چلنے والے ہوتے ہیں، رکنے والے ہوتے ہیں اور کینسل کر دینے والے، سب حضرت علی کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کے اختیار میں یہ ہوتا ہوتا. اب جناب یہ ہوتا اور کس کے پاس ہے؟ اور کچھ نہیں. تو کم از کم یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، ایک سیر اعظم اس کا نام ہے، فارسی میں لکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے. جناب نبی کریم علیہ السلام کا اپنے آپ سے آشنانا میں نبی ہوں یا نہیں ہوں؟ جب جانوروں نے پہچان لیا، پتھروں نے پہچان لیا، پھر سرکار نے اپنے آپ کو کیسے نہیں پہچانا؟ اب اس کے بعد کی بحث ہے کہ نیکیاں کرتے رہے تو پھر دوبارہ اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. یہ ہمارے علم عقائد کا مسئلہ ہے، اور ہماری جو نبراس شرح عقائد ہے اس پر شرح لکھی ہے عبدالعزیز پرہاروی صاحب نے. اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ نبوت اور رسالت محض عطیہ الہی ہے، اس کو کسی عمل کا نتیجہ سمجھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے. جو یہ سمجھے مرزا صاحب کو کافر کہنے کے لیے ایک روٹ یہ بھی ہے کہ وہ پہلے کہتے میں ولی بنا، غوث بنا، کتب بنا، مجدد بنا، امام مہدی بنا، پھر اس کے بعد نبی بنا. کا یہ جو انہوں نے جو ایکسیلیٹر لگایا ہوا ہے نیچے سے اوپر جانے کا، یہ عقیدہ کفریہ ہے. یہ ایسکیلیٹر اس جگہ نہیں چلتا. فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اختصاصی ہے، یہ فضل جزائی نہیں ہے. جس کو فضل جزائی سمجھے وہ کافر ہے. ولی نے محنت کی ہے، ولی بن گیا ہے. عالم نے محنت کی ہے، عالم بن گیا ہے. حاجی نے محنت کی ہے، حاجی بن گیا ہے. جس میں اس کے عمل کو دخل ہے نا وہ فضل جزائی کہلاتا ہے. جس کے فضل میں، حسن میں، خوبی میں، کمال میں، فضیلت میں اس کے عمل کو کوئی دخل نہیں، اس کو کہتے ہیں فضل اختصاصی. اب یہی بڑا فرق ہے. اہل بیت رسول جو ہیں جن کو پنجر پاک کہتے ہو، ان کی طہارت جو ہے یہ فضل اختصاصی ہے، فضل جزائی نہیں. جنہوں نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو کہا ان کے لیے صدقہ مباح تھا، اس لیے حضور کے آل میں شمار نہیں ہوتی. خواجہ پر ابن بطال سے نے پہلے سے جسے فتح الباری لکھی ہے اس کا نام ابن بطال ہے. اور جو عالم علامہ بدر الدین عینی، انہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 27، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 87، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس پر اجماع فقہا لکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ دراصل ان کو کہا اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم کسی بیوی کی عورت کی مانند نہیں ہو، لیکن تمہیں دگنا اجر ملے گا. اگر تم خطا کرو، گناہ کرو، دگنی سزا بھی ہوگی. معلومہ ان کی فضیلت جو ہے وہ فضل جزائی ہے. لیکن یہاں شروع میں کیا انما یرید اللہ، حصر کی ترکیب ہے، یعنی تمہاری فضیلت کا تعلق صرف ارادہ الہی کے ساتھ ہے، تمہارے عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کی جتنی کتابیں اٹھائیں گے ایک بھی نہیں ملے گی جسے جو یہ کہے سید کے اعمال اچھے نہ ہوں تو وہ سید نہیں رہا. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی کے اندر لکھا ہے سید جب تک کفر کو نہ پہنچ جائے اس کی تعظیم واجب ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اس کا عقیدہ باطل ہے اس کے عقیدے کو برا سمجھو، رافضی ہو گیا ہے، اس کے عقیدے کو برا سمجھو، اس کی ذات کو برا مت سمجھو، اس کی تعظیم واجب ہے. ملا علی قاری نے بھی یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے شرح فقہ اکبر کے اندر کہ سید کے، بلکہ انہوں نے یہ بات مرکات کے اندر بھی لکھی ہے جو مشکات شریف کی شرح ہے. اور اس کو جو وہابیوں کے مشہور بزرگ گزرے ہیں مولوی حسین وہاں پچر والے، ان کے پیشوا تھے قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامانی. انہوں نے اپنی جو ملفوظات بیان کی ہے سید علی اکبر دہلوی نے اس کا ذکر کے 2 جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک مرتبہ شیعہ ان کے پاس آئے، انہوں نے بہت اچھی طرح ان کی خدمت کی، تو دوستوں نے کہا آپ شیعہ جس زمین سے گزر جائے آپ سے فضل کاشت کرنے کی اجازت نہیں دیتے. فرمایا یہ سید ہے، ان کا شیعہ تو ہے، ان کا شیعہ ہونے سے کافر نہیں ہوتا، اس کی نسب نہیں کٹی، اس کے اعمال کو میں برا سمجھتا ہوں، شیعہ ہونے کو برا سمجھتا ہوں، اس کی ذات کو برا نہیں سمجھتا. میرے دروازے کے سامنے سے گزرا ہے، حضور کی اولاد ہے، حضور کا خون ان کی باڈی میں موجود ہے، میں ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، ان کے اعمال کو برا سمجھتا ہوں. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ سنیت کا معیار ہے. اب اعلیٰ حضرت نے بات کھول دی کہ نہیں کھول دی؟ سارے زمین کے کام علی مرتضیٰ بجنگ اخد چون نبی مادہ تنا خدایش فرستادہ ناد علی را. جب حضور تنہا رہ کے کہا علی کو کیوں نہیں بلاتا؟ یہ زمین کے کام اس کے سپرد ہیں، اس کو بلا. کیا بات ہے. زیتون اس پوشیدہ آوال جامی کہ ہستی بمانا سمیم بصیرہ. اے علی، جامی کا حال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اصل معنی میں سمیم بصیر ہے تو وہ خدا کی دین سے. تو یہ مسائل آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. اب ایک السابقون السابقون، اس پر 2-4 جملے سن لو.
یہ حضرت ابو بکر جساس ہیں، اور علم الاحکام کے اندر قرآن کی وہ تفسیر جو لیگل آرڈر کے متعلق ہے، سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی یہی ہے۔ ان کی وفات 370 میں ہوئی ہے، 2-3 واسطوں سے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ٹکر کا آدمی ہے۔ پہلی کتاب علم الاحکام پر جب لفظ علم الاحکام استعمال ہو تو آپ سمجھ جائیں پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کے متعلق جو آیتیں ان کو ڈیل کرتی ہے۔ جیسے تفسیر اشاری، یہ بھی تفسیر ہے، تصوف سے تعلق رکھنے والی آیتوں کے اندر جو تصوف کا ذکر آتا ہے اس پر بحث کرنا، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر اشاری۔ اب یہ پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت عالی میں، یہ السابقون السابقون کی تفسیر میں حضرت ابو بکر جساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عمدہ انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آدمی عقیدے میں امام ہے، فقہ میں امام ہے، بلاغت میں امام ہے، بدیع میں بیان ہے، فساد میں امام ہے، تفسیر میں امام ہے، اور مجتہد ہے اپنے وقت کا۔ کیونکہ باتیں جو عام سوسائٹی میں نہیں ہوتی، اگر وہ باتیں ازردہ نہیں ہونا میں بات، اس لیے کہ آپ عالم دین ہیں تو آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ کہہ سکیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے۔ کہتے ہیں توازن السابق الی الخیر علی التالی فی الدلالۃ علی تفضل السابق الی الخیر علی التالی، اس میں دلالت ہے اس بات کی جو نیکی کی طرف جس نے پہل کی ہے اس پر فوقیت رکھتا ہے جس نے اس کے پیچھے اس نیکی کو کیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ سمجھنا ہوگا پہلے ایمان کون لایا ہے۔ جو پہلے ایمان لایا ہے وہ امام ہے، جو بعد میں ایمان لایا وہ شاگرد بھی ہے، مقتدی بھی ہے۔ لأنہ داعٍ الیہ بسبقہ وتالی تابع لہ، کیونکہ وہ جس کام کی طرف اس نے پہل کی ہے اس کی طرف اس نے دعوت دی ہے، جو اس کے بعد آیا اس نے اس کی پیروی کی ہے۔ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس کو ان سب کے برابر اجر ملے گا جو بعد میں کرتے ہیں۔ اس پر حدیث وہی انہوں نے پیش کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الی یوم القیامہ، جو نیک کام ایجاد کرے اس کو ایجاد کا ثواب۔ اماد الدین ابن کثیر ہے جو ہمارے دھڑے کا آدمی نہیں ہے، اس ملک میں سب سے پہلے جو معلومات اس کی طرف سے آئی ہیں وہ کہتا ہے یہ جو بعض بزرگوں کے نذرانے مانتے ہو جانور جا کے پیش کرتے ہو یہ حرام ہے۔ اس خیال کا پہلا مصنف یہ ہے، اس سے پیش کسی نے یہ ادائے شریف اس سے پہلے کی کتاب ہے، ان کا جب تک اس کی گردن پر چھری رکھ کے ذبح کرتے وقت کسی غیر کا نام نہ لو اس وقت تک جانور حرام نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمارے عالمگیری کے اندر اگر کسی نے کسی آتش پرست نے آتش کدے پر کوئی جانور مانا ہوا ہے، اگر ایک مسلمان کو کہے ذبح کر دو، مسلمان ذبح کر دے تو وہ کھانا جائز ہے، لیکن اس آدمی کی یہ جسارت ہے۔ یہ اماد الدین ابن کثیر ہیں، یہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ یہ ابن تیمیہ کے بڑے ممتاز شاگرد ہیں۔ تکمیل علم انہوں نے کی ہے ابن قیم سے، جو ابن تیمیہ کے مشہور 2 شاگرد ہیں، ابن قیم، حافظ عبد الحادی، دونوں انتہائی غالی قسم کے آدمی، اس وقت پورا سعودی عربیہ ان کو امام مانتا ہے۔ یہ اس سلسلے کا شاگرد ہے۔ ابن تیمیہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ اس کے قلم سے روشنائی نہیں ٹپکتی، عقیدت کے قطرے ٹپک رہے۔ مدینہ طیبہ میں یہ سبقوں میں پڑھائی جاتی ہے، 14 جلدوں کی کتاب ہے۔ تو میں نے پروفیسر سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ نبی کو ساری زندگی جوں پڑی نہیں، اس کی جوں نکلتی نہیں، اسی کا لکھا ہوا ہے اتنی جوئیں پڑتی تھیں کہ ایک پارے والا تعویذ جوؤں کے توڑ کے لیے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ مرا تو 14,000 عورت نے اس کے منہ پہ بوسہ لیا۔ اجنبی عورت کو بوسہ لینا کسی کا حرام ہے، 14,000 عورت نے لیا۔ ہمیں کہتے ہیں قبر کو بوسہ لینا منع ہے، وہاں عورتوں نے، بیگانی عورتوں نے 14,000 نے اس کے بوسہ لیا۔ یہ اس سلسلے کا شاگرد ہے۔ اس میں جو کہا السابقون السابقون، جو پہلے ہیں مرتبے میں وہ پہلے ہی ہیں، یہ صفحہ 304 ہے اور جلد نمبر 4 ہے۔ میں جو چٹیں نہیں رکھا کرتا، صفحے یاد ہوتے ہیں تو وہ ملازم فرمائیے، تشریف لائیے مولانا، تشریف لائیے۔ کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں مولانا؟ اچھا، ہاتھ ہے لگام پر نفا ہے رکاب میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، السابقون السابقون قال یوشع بن نون سبق الی موسیٰ ومؤمن آل یاسین سبق الی عیسیٰ وعلی بن ابی طالب طلب الی سبق الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چل کر ایک لکھتے ہیں یہ 3 امتوں کے 3 بزرگ ہیں جنہوں نے سبقت کیا اپنے نبیوں کی طرف، اور حضرت علی برطانیہ نے سرکار پر ایمان لانے میں سبقت کی۔ وہ اپنی اپنی امتوں میں وہ دونوں افضل تھے، ان ساروں سے علی افضل ہے۔